اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین والصلاة والسلام علی الائمة المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. عزیزان، آپ کی خدمت میں عرض کر چکے پہلے لیکچر میں کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو وہ مقصد خلق فرمایا، اور خلق کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو منزل کمال تک پہنچ جاتا ہے وہ آتے ہی وہ کمال کی منزل تک پہنچ گیا، اعلیٰ درجات تک پہنچ گیا. ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسانی ڈھانچے کو خلق فرمایا، اور خلق فرمانے کے بعد اس نے فرمایا کہ اب تم اس انسانی ڈھانچے کے اندر انسانیت کو پیدا کرو. چونکہ یہ ڈھانچہ تو اس نے خوبصورت بنا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ترین خلقت بنائی اس نے. اب جب اس نے خلق کر دیا، یہ ایک موجود ہے، یہ ایک مخلوق ہے انسان کی، تو انسان کب درجات اعلیٰ تک اور منزل کمال تک پہنچتا ہے؟ جب اپنے اندر انسانی اصولوں کو پیدا کر لیتا ہے. اور انسانی اصولوں کو پیدا کرنے کے لیے یعنی تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. جن حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اس انسانی قالب اور انسانی ڈھانچے کے اندر ان اصولوں کو منتقل کرتا ہے، جو اصول اس کے اندر جب راسخ ہو جاتے ہیں، اپنا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو نتیجتاً ایک بہترین انسان سامنے آتا ہے. جب اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ نے اس انسان کے لیے بہت سی حدود کو مقرر کر دیا، کس لیے کہ انسان تجھے وہ منزل کمال تک دیکھے. جب کمال کی منزل تک اس نے دیکھنا ہے، کامیابیوں کے راستے پر دیکھنا ہے، تمہیں ایک بہترین انسان پائے کہ تم انسان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب میں خلق کیا گیا ہوں تو میرے لیے دنیا بھی بہترین ہونی چاہیے، میرے لیے آخرت بھی بہترین ہونی چاہیے. دنیا اور آخرت کب اس کی بہترین ہوگی اس انسان کی؟ کہ جب وہ من یطع اللہ ورسولہ ویدخلہ، ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اور اس اطاعت کو کرنے کا نتیجہ کیا ملے گا؟ کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. جس چیز کو تو طلب کر رہا ہے، جس چیز کو تو چاہ رہا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اللہ اور رسول اور ان کی حدود کی احتیاط کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، پرواہ کرتے ہوئے جب تم زندگی کو گزارو گے تو یہی زندگی تمہارے لیے جنت بھی بن جائے گی. اور جب اس دنیا کو گزار کے، زندگی کو گزار کے چلے جاؤ گے تو تمہیں داخل کر دیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جس میں نہریں جاری ہیں. اور ان نہروں سے استفادہ کرو گے، فائدہ حاصل کرو گے، اور پھر ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے انسان تیری، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ نساء کی اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ نے حدود بیان فرما دی ہمارے لیے، انسان کی خلقت کے بعد اس کی حدود کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. دائرہ حدود انسان، اور بالخصوص جب انسان ان حدود کو اپناتا ہے، سن بلوغ تک پہنچنے تک حدود کا اس سے محاسبہ نہیں کیا جاتا. چونکہ سن بلوغ سے پہلے اگر کوئی وہ غلطی کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، تو اس کا محاسبہ اس سے نہیں کیا جا رہا. یعنی اس وقت جنت یا جہنم کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہوگا.
جنت اور جہنم کا تذکرہ کب ہے کہ جب آپ کا محاسبہ کر لیا جائے، جب آپ کا اطاعت واجب ہو جائے، اتباع واجب ہو جائے، اس وقت جنت اور جہنم کا کانسیپٹ آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے اس آیے مبارکہ سورہ نساء میں۔ اب یہاں جیسے ہی سن بلوغ تک پہنچ گئے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 7 سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا بادشاہ ہوتا ہے، پھر 14 سال اگلے 7 سال جو ہوتے ہیں، جب وہ 14 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر والدین بادشاہ ہوتے ہیں اور بچہ غلام ہوتا ہے، اور جب اس سے اگلے 7 سال یعنی 21 سال کا ہو جائے گا تو پھر نہ وہ غلام رہا نہ وہ بادشاہ رہا، بادشاہ آپ ہی رہے، وہ آپ کا مشیر بنا، یعنی پھر اس پر شرعی حدود بھی جب لاگو ہو گئیں اور انہی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کی تربیت بھی بہترین کرنی ہے، اور جب وہ 21 سال کا ہو گیا تو پھر اسے سرکش گھوڑا نہیں بنا دینا، چونکہ یہ جو پہلے 7 سال پھر دوسرے 7 سال ان سالوں کے اندر اسے مؤدب کیا جائے گا، ادب سکھایا جائے گا اور تربیت کی جائے گی اس کی اسی وقت۔ اس کے بعد جب وہ 21 سال کا ہو جائے گا تو اسے احساس ذمہ داری دکھایا جائے گا، بتلایا جائے گا، یعنی جب مشیر بنایا جائے گا، مشورہ کیا جائے گا، اسے گھریلو امور میں، بیٹی ہے تو ماں اسے اپنے گھریلو امور میں تمام امور میں شامل کرے گی اور مشاورت سے اپنے گھر کے تمام امور، فار ایگزامپل ضروری نہیں کہ وہ کوئی خاص امور ہوں گے، اپنے گھر کے ہی امور جو ہیں، یعنی گھر کا بجٹ کے حوالے سے، گھر کے ڈیکوریشن کے حوالے سے، گھر کے تمام امور کے حوالے سے جب آپ اس سے مشورت کریں گے تو وہ سمجھے گی کہ میرا وجود کتنا ضروری ہے میرے والدین کے لیے یا میری والدہ کے لیے۔ پھر اس کی توجہ اپنے گھر کی جانب ہوگی، یعنی اس پر جب ذمہ داریاں ڈال دی جائیں گی کہ آپ نے یہ کام انجام دینے ہیں، والدہ اپنی ہیلپ کے لیے اسے استعمال کر رہی ہے ساتھ، تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ فارغ ہے، تعلیم سے فارغ ہے، تو اسے فارغ وقت رہنے دیجیے، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور یہی ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے، اور اکثر انسان بگڑتے ہوئے دیکھے، اس میں نسل جوان کو اس ایج میں بگڑتے ہوئے دیکھا، سرکش ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح بیٹے کو بھی جب آپ لے لیں گے تو بیٹا بھی باپ کے لیے، باپ اس سے مشورہ کرے، جب وہ 21 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اپنا مشیر قرار دے، ہر مہم کام میں اس کو بٹھائے، اسے گفتگو کا سلیقہ سکھائے، اور وہ اپنے وجود کو مہم ترین وجود سمجھے کہ میں اپنے گھر کے لیے کتنا مہم ہوں اور میرا وجود اس گھر کے اندر کتنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ وہاں بیٹھ کر اپنے بچے کو اپنے بجٹ کے حوالے سے بتلائیے، اپنی مصروفیات کے حوالے سے بتلائیے، مصروفیات کو شیئر کر لیجئے، یعنی باپ بیٹے سے اپنی مصروفیات کو شیئر کرے گا کہ یہ کام جہاں بھی کہیں جانا ہے، بیٹے کو جب یہ بتلائے گا یہ کام آپ نے انجام دینا ہے، یہ کام میں نے انجام دینا ہے، تو اس طرح بچہ کیا ایک ذمہ دار انسان بن جائے گا۔ اسے فرصت نہیں ملے گی کہ وہ باہر جا کر دوسرے لوگوں سے کوئی مشورہ کرے یا اپنا ٹائم یوں ویسٹ کرے یا اپنا ٹائم موبائل پہ لگا دے یا مختلف چیزیں کہ جس کو ہم نے فتنہ بنایا در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے، ان فتنوں میں وہ مبتلا ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین بیدار ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو جو پروردگار نے نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بہترین انداز سے اس امانت الہی کے فریضے کو ادا کریں۔ یہاں پر عزیزان آپ کی جو ارزش ہے، جو آپ کی قدر و قیمت ہے، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قیمت اس کا ہنر ہے، جو فن اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جو ہنر پایا جا رہا ہے، جو ایک ایسا سلیقہ پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت بات پیغمبر گرامی نے جو فرمائی، پیغمبر گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوان یہ نہ سمجھے، بہت سے جوانوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اکثر جب مجالس میں آتے ہیں اور مجلس کو سننے کے بعد یا
کوئی چیز ان پر اثر کر رہی ہو تو پھر بہت سے نوجوانوں کو روتے دیکھا. بہت سے عزیزان جب مجلس کے بعد کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو رو کے کہتی ہیں کہ خواہر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں ماحول ایسا ملا، معاشرہ ایسا ملا، گھر میں ہمیں نہیں بتلایا گیا یہ جو چیز آپ بتلا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، کس راستے پر چل پڑے ہیں ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے سے واپس پلٹیں، کیا کریں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پروردگار عالم نے آپ پر لطف فرما لیا تو واپسی کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کا ابھی ذہن سالم ہے، آپ کا دل پاکیزہ ہے، آپ اس راستے کی جانب آنا چاہ رہی ہیں کہ جو راستہ پروردگار عالم نے فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کو پہچانو. اور اللہ کی ان حدود کو جب آپ نے پہچان لیا کہ میں چاہتی ہوں اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہوں اور ایک باارزش وجود ہو میرا جہان میں، زمانے میں، اور میری تربیت ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر مجھے کہیں کہ یہ مکتب آل محمد سے ہے. کیوں عزیزان ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کی تقلید میں نہیں رہنا چاہتے، جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو اہل بیت کی تقلید کرتے ہیں، ہم جناب سیدہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ مفہوم اس چیز کا ابھی نہیں جان رہے ہوتے کہ تقلید کیا ہے، کس چیز کا نام تقلید رکھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دیکھنا یہ ہے عزیزان کہ آپ زندگی میں دیکھیں اگر آپ اتنی سٹرونگ ہیں کہ آپ کسی کی تقلید نہیں کرتی، پھر کالج یونیورسٹی میں یا اپنے لائف سٹائل میں آپ دیکھیں کہ آپ کس کس کی تقلید کر چکی ہیں اور کس کس کی تقلید میں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب اپنے گھر میں آپ نے ملازم رکھے، مرد رکھے، ان مردوں کے سامنے تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھا، آپ نے ان کو اپنا ملازم سمجھا، اللہ کی حدود کا اس میں خیال نہیں رکھا. گھر سے باہر آپ نکلی، آپ اس سٹائل میں نکلی، آپ کا یہ انداز تھا، ایسے لباس میں نکلی کہ جو لباس آپ کا اللہ کی حدود کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، جو انداز نکلنے کا خدا کی حدود کی نفی کر رہا تھا کہ میں نے ان حدود کو قبول نہیں کیا. جب آپ وہاں سے چل پڑی، جا کہاں رہے ہیں، کالج میں جا رہی ہیں، یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں عبادت کرنے کے لیے رہی ہیں آپ، لیکن وہ عبادت جو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، یعنی ہر کام زندگی میں عبادت قرار دیا گیا. اگر اس کے اندر ہدف اور مقصد آپ کا الہی ہوگا تو وہ کام اس طریقے سے آپ انجام دیں گی کہ جس کے اندر اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے، اور آپ چاہتی ہیں بہترین انسان بنے دنیا میں. آپ کی نظر میں تو یہ دنیا ہے کہ میری دنیا بہترین سمجھ جائے، بہترین مجھے ڈگری مل جائے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، اچھی جگہ پر مجھے جاب مل جائے، میری دنیا بہترین ہو جائے، میری زندگی بہترین ہو جائے. یہ بہت چھوٹا ہدف رکھا آپ نے. اگر یہی ہدف اور مقصد رکھتی کہ میں علم کو حاصل کرنے کے بعد اس معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاؤں، اور بہترین فرد بننے کے بعد اس معاشرے کو وہی کار انبیاء انجام دوں، اس کو سنوارنے کی کوشش کروں، نہ صرف یہ کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے لہٰذا میں اس کے ساتھ بگڑ جاؤں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں اگر ایک اپنے آپ کو سنوار لوں گی تو ایک نفر کو صالح کر لیا، یعنی اس معاشرے میں ایک برے فرد کی کمی ہو گئی. اپنے حصے کی آواز جب اٹھا لیں گی، اپنے حصے کا بیج بوئیں گے تو اپنے حصے کی وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی. وہاں پہنچ کر چونکہ بعض اوقات ہم دیندار ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کالجز، یونیورسٹیاں، جتنا بھی آپ تعلیمی اداروں کو آپ دیکھیں جا کر، ایسی جگہوں پر جہاں کو ایجوکیشن ہے اور جہاں پر اس چیز کی تمیز نہیں کی جاتی محرم اور نہ محرم کی، وہاں اس جگہ پر جا کر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اسلام نظر نہیں آئے گا، جبکہ اس میں بہت سارے بولنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بلند آوازوں سے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوں گے.
مگر وہیں پہ کوئی غیر مسلم آپ سے کہہ دے کہ آپ کی کتاب کا کسی نے مطالعہ کیا ہو، آپ کے پروگرام کا، زندگی کے پروگرام کا کسی نے مطالعہ کیا ہو، تو وہ آپ کے حلیے کو دیکھ کر کہے کہ سب سے بڑے منافق تو معاف کیجیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کا قرآن یوں کہہ رہا ہے، آپ کا برنامہ زندگی یہ کہہ رہا ہے، آپ کی زندگی کا پروگرام یہ بول بول کر کہہ رہا ہے، اور آپ اس کے برعکس کہہ رہے ہیں نہیں مجھے قبول نہیں ہے، یعنی آپ اسے قبول نہیں کیا۔ اب پھر بتائیے وہاں پر کیا کہا جائے گا اس شخص کو؟ یعنی اللہ کی حدود کا انکار کر دیا، یا وہ منافقت برت رہا ہے، یا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان میں سے کس کو قبول کر رہا ہے؟ اور انہی لوگوں کو آپ عزاداری سید الشہداء میں لے آئیے۔ وہی لوگ جب عزاداری سید الشہداء میں آئیں گے، اس قدر روئیں گے، سینہ زنی کریں گے، ماتمداری کریں گے، اپنے آپ کو محب حسین پیش کریں گے، اور بالخصوص جب کنیز زینب یا کنیز زہرا اپنے آپ کو کہیں گے، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ اگر کوئی وہ خاتون کہ جو مجلس سے عزا میں آ کر اشک بھی بہا لے، ماتمداری بھی کر لے، حتیٰ اپنے گھر میں عزا بچا لے، عزاداروں کو دعوت دے رہی، اس کے تو بہت درجات ہیں کہ جس نے عزاداری کی، عزاداروں کو دعوت دی، عزاداروں کو کھانا کھلایا، عزاداروں کا احترام کیا، پانی پلایا، اس کے اگر ثواب اور درجات آپ دیکھیں تو کہیں کہ یہ عمل بہترین عمل ہے اور تمام زندگی اس عمل کو انجام دیا جائے۔ مگر اس کام کو انجام دینے والا سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جو کام میں انجام دے رہی ہوں کیا یہ قابل قبول بھی ہے، کیا اس کا ہدف اور مقصد بھی ہے کوئی کہ مجھے منزل تک بھی پہنچائے گا۔ منزل کیا ہے کہ پروردگار مجھے اجر دے، زہرا مجھے اجر دے، رسول اللہ مجھے قبول کر لیں، میری دنیا اور آخرت سنور جائے اور میں ایک بہترین فرد معاشرے کا قرار پاؤں۔ اگر یہ چیز سوچے گا تو پھر یقیناً اپنے آپ کو یوں بدل ڈالے گا اور اللہ کی حدود کا یوں پابند ہو جائے گا تو پھر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت سے کبھی خارج نہیں ہو سکے گا۔ چونکہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے، اگر کنیز زینب سلام اللہ علیہ بننا چاہتی ہیں تو اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ دروازے مغفرت اور توبہ۔ یہاں پہ آ کر کہہ دیجئے اے زینب کبریٰ، جب عزا میں پہنچی، بیوی جانتی ہوں گناہ گار ہوں، بیوی جانتی ہوں اتنا علم نہیں رکھتی تھی، خواہشات غالب آ چکی تھی مجھ پر، جہالت کی وجہ سے گناہ کرتی رہی۔ اگرچہ آپ جتنی ڈگریوں کو بھی حاصل کر لیں، اگر اللہ کی حدود کو قبول نہیں کیا تو کہیں گے کہ میں جہالت کے اندھیروں میں تھی، میں نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا۔ اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کے لیے حسین نے، سید الشہداء نے قیام فرمایا کہ تم اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے، اللہ کی حدود کو توڑ نہیں سکتے۔ اور پھر زینب کبریٰ شاہد مثال ہیں اس کی کہ علی کی بیٹی وہ مجاہدہ یہ اسلام جب اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے اور ان حدود کی بقا کے لیے کہ اللہ کی وہ حدود جو مقرر کردہ ہے ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو دختر رسول نے بتلا دیا لوگوں کو۔ بہت عجیب روایات ہیں، کہتے ہیں کہ جب زینب کبریٰ دختر زہرا دختر رسول جب زمین کربلا پر تھی، اللہ کی حدود کا جو خیال رکھا زینب نے، کہتے ہیں بی بی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے۔ کہتے ہیں زینب کبریٰ کے سید الشہداء کی لاش پر جب بی بی پہنچی، حسین کی لاش کو دیکھ کر بی بی مخاطب ہوئی، مخاطب ہو کر کہتی ہے میرا اللہ گواہ رہنا، میں زینب اس حسین کی لاش پر بیٹھی ہوں
جس کی لاش کے، جس کے بدن کے، جس کے گوشت کے ٹکڑے مقتل میں بکھرے پڑے. میرا اللہ گواہ رہنا، اللہ اور رسول کی اطاعت میں حسین نے جب اپنا سر قلم کروا لیا، اس سر کے قلم کروانے کے بعد تیرے سامنے زینب دو زانو بیٹھی ہے. حسین جیسا بھائی دینے کے بعد زینب تیرے سامنے تسلیم ہو کر بیٹھی ہے. زینب اسی حسین کی بہن ہے جس نے کہا رضم بقضاء اللہ و تسلیما لامر. میں تیرے امر کے سامنے تسلیم ہو گیا. میرا اللہ زینب بھی تیرے امر اور حکم کے سامنے تسلیم ہے. میرا پروردگار جس امتحان میں تو نے زینب کو ڈالا ہے، اتنی توفیق عطا کرنا کہ علی کی بیٹی تیرے دین کو کامیاب کر کے آئے اور حسین کی شہادت کو، حسین کے مقصد کو زندہ کر کے آئے. چونکہ میرا دشمن بہت کمینہ ہے. کہتے جب زینب کبریٰ حسین کی لاش پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور تمام مستورات جب الوداع کر رہی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے شہید کی لاش پر الوداع کر رہا تھا، مگر زینب کبریٰ غریب کربلا کی لاش پر بیٹھی، دونوں زانو خم کر کے کہنے لگی حسین ذرا مجھ سے ہم کلام ہو جا. حسین میں تجھ سے الوداع کرنے آئی ہوں. زہرا کلال مجھے بتلا، میں تیرے یتیموں کو لے کر کوفہ اور شام کے راستوں پر چلوں گی. حسین مجھے بتا میں تیرے یتیموں کو کیسے سنبھالوں گی. کہتے اس وقت بھی حسین سے مخاطب ہو کے کہتے حسین ذرا جاگ دیکھ، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. حسین میرے ہاتھ پسے گردن ہے. حسین میں اللہ کے راستے کے لیے چل پڑی، اللہ کے حکم کے لیے. زہرا کلال اب دعا مانگنا زینب کامیاب لوٹے. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.